ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. آیت نمبر 108 109 اور 110 سورہ بقرہ. سب سے پہلے ان آیات کا ما قبل سبق کے ساتھ ربط. پیچھے ہم نے پڑھ لیا گزشتہ سبق میں ان کا اعتراض یہ تھا کہ اگر یہ دین برحق ہوتا اور یہ قرآن کی آیتیں اگر من جانب اللہ تعالی ہوتی تو ان کے اندر کبھی بھی نسخ والا معاملہ نہ ہوتا. کبھی ایک حکم آتا ہے اور کچھ عرصہ گزرنے کے بعد پھر ایک نیا حکم آ جاتا ہے، تو یہ احکامات کے اندر جو تبدیلی ہے اس سے ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ یہ دین برحق نہیں ہے. اس کے بارے میں ہم نے گزشتہ سبق میں تفصیل سے پڑھ لیا تھا. یہ جو تبدیلی ہے یہ حکیمانہ تبدیلی ہے. ہم اگر ایک حکم کو لے جاتے ہیں اس کے بعد اگر کوئی دوسرا حکم لاتے ہیں تو وہ حکم بجا لانے والوں کے لیے بہتر ہوتا ہے، او مثلہا یا کم از کم اس کے کیا ہوتا ہے، مثل ہوتا ہے. اور ہم نے پیچھے پڑھ لیا تھا کہ نسخ جو ہوتا ہے نا، احکامات میں تبدیلی، یہ 3 وجوہات کی بنا پر ہوتی ہے. ایک وجہ تو یہ ہوتی ہے کہ جس نے حکم بنایا تھا بعد میں اسے احساس ہوا کہ یہ حکم بنانے میں، قانون بنانے میں مجھ سے سکم ہوا ہے اور مجھ سے غلطی ہوئی ہے، اس لیے وہ بعد میں ایک حکم دینے کے بعد دوسرے حکم سے اس کو کیا کر دیتا ہے، بدل کر دیتا ہے. دوسرا نسخ اس لیے ہوتا ہے کہ جو کسی قانون کا موجد ہوتا ہے وہ قانون کو بعد میں اس لیے بدل دیتا ہے کہ اسے آنے والے حالات کا مکمل علم نہیں ہوتا کہ آنے والے دور میں کیا ہونے والا ہے. اسے بعد میں پتہ چلتا ہے یار میرے حکم کے اندر تو اس دور تک تو بہتر تھا لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ آئندہ کیا ہونے والا ہے، اس لیے وہ اپنے حکم کو کیا کر دیتا ہے، بدل دیتا ہے. اور تیسرا ہوتا ہے حکیمانہ نسخ، کہ جن لوگوں نے اس حکم پر عمل کرنا ہے ان کا مزاج کیسا ہے، ان کی طبیعتیں کیسی ہیں، دور کا تقاضا کیا ہے. جیسے جیسے وہ دور گزرتا ہے طبیعتیں بدلتی ہیں تو پہلے حکم کے ساتھ دوسرے کو کیا کر دیا جاتا ہے، بدل دیا جاتا ہے. اس کی مثال ایک دانا طبیب کی طرح ہے کہ جو دیکھتا رہتا ہے اپنے مریض کو اور جیسے جیسے مریض میں بہتری آتی رہتی ہے وہ اس کے نسخے کو بدلتا رہتا ہے. اس کا نسخہ بدل دینا ہی یہ اس کی لائقی اور اس کے کمال کی کیا ہے، دلیل ہے. اللہ پروردگار عالم کا نسخ اس لیے نہیں ہے کہ اللہ کریم کو معاذ اللہ پہلے غلطی تھی اور بعد میں پتہ چلا اس لیے اللہ نے حکم بدل دیا. اللہ کا نسخ اس معنی میں نہیں ہے. اللہ کریم کا نسخ اس معنی میں بھی نہیں کہ مستقبل کا اللہ کو کامل علم نہیں تھا. اللہ کی ذات تو سبحان اللہ ایسی ہے، وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. تیسرا جو نسخ تھا اللہ پروردگار عالم کا وہ ہے جیسے جیسے بندوں کا مزاج بدلتا ہے، جیسے جیسے تربیت کے مراحل سے گزارا جاتا ہے اسی کی مناسبت سے حکم کو کیا کیا جاتا ہے، بدلا جاتا ہے. بہرحال یہ کیوں پیش آیا تھا تو ہم نے اس کے بارے میں پڑھا کہ اللہ نے قبلے والے حکم کو جب تبدیل کیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے تو قبلہ کون سا تھا، بیت اللہ. اور جب آپ مدینہ میں تشریف لائے تو پھر قبلہ کون سا ہوا ابتدا میں،
بیت المقدس، 16-17 مہینے بیت المقدس جب رہا، اس کے بعد اللہ پروردگار عالم نے انشاءاللہ یہ اپنے مقام پر پڑھیں گے، حضور کی خواہش سے کیا، یا حضور ابھی بھی یہ چاہتے تھے کہ نہیں بیت المقدس ہی رہے تاکہ یہود اس وجہ سے ہمارے قریب ہو جائیں اور ممکن ہے کہ وہ بھی کیا لائیں، مجھ پر ایمان لائیں۔ لیکن اللہ پروردگار عالم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ اب بیت المقدس کو چھوڑ کر دوبارہ قبلہ کسے بنا لیجیے؟ بیت اللہ۔ اس پر لوگوں نے اعتراض کیا، یہ بڑی عجیب بات ہے کہ کبھی تو بیت اللہ کا حکم ہوتا ہے اور کبھی بیت المقدس کا۔ یہ جو قبلے کے احکامات میں تبدیلی ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ دین کوئی دین برحق دین نہیں ہے۔ تو یہ اس کے جواب میں اللہ پروردگار عالم نے نازل کی تھی۔ اب یہ جو آج کا سبق ہے، آیت نمبر 108، اس میں مسلمانوں کی تربیت کی جا رہی ہے اور مسلمانوں کو یہ کہا جا رہا ہے مختصر الفاظ میں کہ تم یہود کی روش اختیار نہ کرنا۔ بڑی بنیادی تعلیم دی جا رہی ہے کہ اے مسلمانوں تم کبھی بھی یہود کی روش اختیار نہ کرنا۔ یہ یہود کا وتیرہ تھا کہ وہ اپنے نبی سے کیا کیا کرتے تھے؟ بے جا سوال کرتے تھے۔ تم کبھی بھی نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے بے جا سوال نہ کرنا۔ ہم پیچھے پڑھ کر آئے ہیں، ان لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا تھا کہ اے موسیٰ ہم اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے، لن نؤمن لک حتی نر اللہ، یہاں تک کہ ہم اللہ کو کیا دیکھ لیں، اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں۔ عجیب انہوں نے سوال کر دیا حضرت موسیٰ سے۔ اسی طرح ہم نے گائے والا حکم دیا تھا کہ اے موسیٰ ان کو کہیے کہ گائے کیا کر دو، ذبح کر دو۔ انہوں نے آگے سے یہ پوچھنا شروع کر دیا اس کی عمر کتنی ہونی چاہیے، اس کا رنگ کیا ہونا چاہیے، وہ صفات میں کیسی ہونی چاہیے۔ جیسے انہوں نے بے جا سوال کیے یہود نے، اے ایمان والو تم کبھی بھی نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے سوال نہ کرو۔ یہ حکم کیوں تھا؟ یہ تبدیل کیوں ہو گیا؟ شروع میں یہ کیوں کہا گیا کہ شراب میں فائدے بھی ہیں اور نقصانات بھی ہیں؟ پھر یہ کیوں کہا گیا کہ بھائی جب پی لو تو پھر نماز کے قریب نہ آؤ؟ پھر یہ کیوں کہا گیا آخر میں کہ اب یہ شیطانی عمل ہے، فجتنبوا، شراب کو ہمیشہ کے لیے کیا کر دو، چھوڑ دو۔ یہ جو باتیں کی جاتی ہیں اور تمہیں حکم دیا جاتا ہے، تم اللہ کی اس حکم جو حکیمانہ حکم ہے اس کو تسلیم کرو اور یہود کی طرح بے جا احکامات کے اوپر سوال نہ کرو۔ اور دوسرا یہ جو آیتیں ہیں، یہ آیتیں اصل میں سبق تو ہمارے لیے بھی ہیں، لیکن نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے تو مقابلہ براہ راست کن کے ساتھ تھا؟ مشرکین مکہ کے ساتھ۔ جب آپ مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو اب دشمن بڑھ گئے۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا تھا کن کے ساتھ؟ یہود کے ساتھ۔ اس دور کے یہود کو یہ کہا جا رہا ہے ام تریدون ان تسألوا رسولکم، کیا تم اب اس رسول سے بھی ایسے ہی سوال کرنے لگ گئے ہو؟ کما سئل موسیٰ من قبل، جیسا کہ تمہارے آبا و اجداد نے حضرت موسیٰ سے کیا کیے تھے؟ سوال کیے تھے۔ تو یہ حکم براہ راست تو کن کو دیا جا رہا ہے؟ یہود کو۔ وہ اعتراض کرتے تھے نا کہ یہ قرآنی احکامات بدل کیوں جاتے ہیں بھائی، ہیں جی یہ کیوں نہیں ایک حکم رہتا؟ اس پہ ہم پڑھ آئے ہیں کہ نسخ کا معنی کیا ہوتا ہے اور انساخ کا معنی کیا ہے۔ نسخ کا معنی ہے ایک حکم تھا، اس حکم کو تبدیل کر کے اس کی جگہ کیا لائے؟ کوئی دوسرا حکم لے کے آئے۔ ننسیہا کا معنی یہ ہے تلاوت بھی ختم کر دی اور اس حکم کو ذہنوں سے بھی کیا کر دیا؟ ختم کر دیا۔ تو یہود نے جب اس کے اوپر اعتراض کیا اور سوال کیا تو یہاں اس آیت میں یہود کو کہا جا رہا ہے کیا تم اس رسول سے بھی اب ایسے ہی سوال کرنے لگے ہو جیسا کہ سوال کیے تھے تمہارے آبا و اجداد نے اس سے پہلے حضرت موسیٰ کے ساتھ؟ تو یہ حکم تو کن کو دیا جا رہا ہے؟ یہود کو۔ لیکن تربیت اصل میں مسلمانوں کی جا رہی ہے کہ تم کبھی بھی یہود کی روش اختیار نہ کرنا۔ یہ حکم کیوں ہے اسلام میں؟ کیوں رجم کا کہا گیا ہے؟ کیوں پردے کا حکم دیا گیا ہے؟ کیوں کوڑے مارنے کی سزا ہے؟ کیوں چور کے ہاتھ کاٹنے کی سزا ہے؟ نہیں بھائی نہیں، بس تمہیں جو اللہ نے حکم دے دیا تم پابند ہو کہ تم اس پر کیا کرو؟ عمل کرو۔ بہرحال وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ، اصل میں یہ منافقین جو تھے، یہود کی دو قسمیں تھی نا، ایک تو کھلا مکھلا یہودی تھے اور دوسرے وہ تھے جنہوں نے نفاق کا لبادہ کیا کر رکھا تھا؟ اوڑھ رکھا تھا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آنا
اور آپ سے سوالات کا سلسلہ کرنا، یہ تو وہی یہود کرتے تھے جو کون تھے؟ منافق تھے نا، حضور کے سامنے آمنے بیٹھتے حضور سے سوالات کرتے تھے. تو یہ جو منافق تھے ان کے بارے میں قرآن میں ہے مذبذبین بین ذالک، یہ دونوں طرف چلتے تھے، اسلام کے قریب بھی ہوتے تھے اور کفر کے بھی کیا ہوتے تھے؟ قریب ہوتے تھے. ان کو یہ کہا جا رہا ہے وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ، دیکھو جب تم ایمان والوں کے پاس آتے ہو تو تم ایمان کے کیا ہو جاتے ہو؟ قریب ہو جاتے ہو. اور جب تم یہاں سے اٹھ کر اپنے شیاطین سرداروں کے پاس جاتے ہو تو پھر تم کس کے قریب ہو جاتے ہو؟ کفر کے قریب. وہ ہے نا قرآن مقدس میں وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، پیچھے پڑھا ہے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، جب ایمان والوں کو ملتے تو کہتے آمنا، ہم بھی کیا لائے ہیں؟ ایمان لائے ہیں. اور کہتے جب ادھر جاتے تو وہ کہتے اِنَّا مَعَكُمْ، اصل میں تو ہم کیا ہیں؟ تمہارے ساتھ ہیں. اِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، ہم ایمان والوں کے ساتھ تو کیا کر رہے ہیں؟ مذاق کر رہے ہیں. تو یہ اصل میں جو منافق ہوتا ہے یہ ایمان کے بھی قریب ہوتا ہے اور کفر کے بھی کیا ہوتا ہے؟ ایک امکان ہوتا ہے، ممکن ہے کہ یہ کافر بن جائے، میلان مکمل ادھر کر لے، اور یہ بھی امکان ہوتا ہے، ممکن ہے کہ یہ ایمان والوں میں کیا ہو جائے؟ شامل ہو جائے. تو ان یہود کو یہاں کہا جا رہا ہے وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ، جس نے کفر کو ایمان کے بدلے میں تبدیل کر دیا فَقَدْ غَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، وہ انسان تو سیدھی راہ سے کیا ہو گیا؟ گمراہ ہو گیا. بہرحال وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا، یہ جو آیت ہے اس کے اندر وہ جو یہود شبہات ڈالتے تھے اسلام کے بارے میں، اس سے مقصود کیا ہے؟ اس سے مقصود ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہمارے سامنے حق کیا ہو جائے؟ واضح. سوال کرتا ہے نا آدمی، اور اس جس سوال کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی ہے السوال نصف العلم، کہ یہ جو سوال ہے یہ کیا ہے؟ آدھا علم ہے. جب بندے میں جذبات پیدا ہوتے ہیں تو بندہ کسی چیز کا کیا کرتا ہے؟ پہلا سٹیپ ہے نا. جب بندہ سوال کرتا ہے تو پھر ہی آدمی کی جہالت کیا ہوتی ہے؟ دور ہوتی ہے. لیکن یہ جو شبہات ڈال رہے ہیں اور یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نسخ کے بارے میں یا دیگر معاملات کے بارے میں حضور سے پوچھ رہے ہیں، ان کا مقصد یہ نہیں ہے کہ حق واضح ہو جائے. مقصد ان کا کیا ہے؟ لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا، اے ایمان والو اصل میں یہ تمہیں ایمان کے بعد اب کیا بنانا چاہتے ہیں؟ کافر بنے. کتنی واضح ہے قرآن کی آیت. یہود کی روش اختیار نہ کرو، اس لیے کہ یہود یہ نہیں چاہتے کہ تمہاری بھلائی ہو، تمہاری خیر خواہی ہو. اصل میں تو یہود تمہیں اپنی طرح بنانا چاہتے ہیں، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ تم ایمان کے بعد دوبارہ کیا بن جاؤ؟ کافر بن جاؤ. بڑی پیاری بات لکھی ہے ڈاکٹر اسرار مرحوم نے اس آیت کے ساتھ. وہ کہتے ہیں کسی بلی کی اگر دم کٹ جائے نا، ایک کی کٹ جائے، تو وہ چاہتی یہ ہے کہ باقی بلیوں کی دم بھی کیا ہو جائے، میں کسی میں نمایاں نظر نہ آؤں. تو جو یہود نے اپنے دین کے ساتھ کیا ہے اور جو یہود نے اپنے انبیاء کے ساتھ کیا ہے، اصل میں اب یہود یہ چاہتے ہیں ہم نمایاں نہ ہو، باقی جو آسمانی مذہب رکھنے والے لوگ ہیں وہ بھی ہماری طرح کیا ہو جائیں؟ ہمارے مثل ہو جائیں. تو اس میں یہ کہا جا رہا ہے وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، یہ جو اہل کتاب ہیں یہود، لو یردونکم، یہ پسند کرتے ہیں کہ تمہیں پھیر دیں، من بعد ایمانکم کفارا، تمہارے ایمان کے بعد کس میں؟ کفر میں. حسدم من عند انفسہم، اصل میں ان کے اندر وہ جو حسد ہے وہ جوش مارتا ہے اندر سے، من بعد ما تبین لهم الحق، بعد اس کے کہ اللہ نے ان کے لیے حق کو بھی کیا کر دیا ہے؟ واضح کر دیا. حق واضح ہے لیکن بجا اعتراضات اس لیے کر رہے ہیں تاکہ مسلمان بھی اپنے دین سے کیا کر جائیں؟ انحراف کر جائیں. آپ دیکھ لیجئے یہ قرآن کی آیتیں صرف اس دور کے یہود کے ساتھ نہیں، آج تک یہود کی یہی کوشش ہے کہ ان مسلمانوں کو کسی طریقے سے ان کے دین سے کیا کر دیا جائے. بس دیکھیں نا، قرآن نے تو قیامت تک رہنا ہے، اور قرآن کی یہ جو بات ہے، اب جو قرآن کہہ رہا ہے ام تریدون ان تسالوا رسولکم، اے ایمان والو یہود کی روش اختیار نہ کرو. یہ چاہتے یہ ہیں کہ یہ تمہیں دین برحق سے کیا کر دیں؟ ہٹا دیں. اور ان کے ہٹانا خیر خواہی پر نہیں ہے، حسدم من عند انفسہم، یہ اس حسد کی بنا پر ہے جو ان کے سینوں میں کیا ہے؟ موجود ہے. آج بھی جو کچھ مسلمانوں سے کیا جا رہا ہے، ان سے ان کی تہذیب لی جا رہی ہے،
ان سے ان کی بنیادی جو تعلیمات تھی وہ کیا کی جا رہی ہیں؟ لی جا رہی ہیں۔ ان سے جو ان کی معاشرت تھی وہ معاشرت کیا کی جا رہی ہے؟ لی جا رہی ہے۔ جو ایک معاشی نظام قرآن نے دیا تھا وہ معاشی نظام جو مسلمانوں سے لے لیا گیا، اس کی وجہ قرآن نے بتا دی ہے، حسدم من عند انفسہم، یہ اصل میں وہ حسد ہے جو ان کے سینوں میں کیا ہے؟ موجود ہے۔ لیکن وہ کمزوری تو ہماری ہے نا کہ ہم ابھی تک اپنے دشمن کو پہچان ہی نہیں سکے، اور قرآن نے تو یہ بات اتنا عرصہ پہلے کہہ دی، اور ہم تو وہ جو ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت بنی اسرائیل کے نقش قدم پر یوں چلے گی جیسے ایک جوتا دوسرے جوتے کے کیا ہوتا ہے؟ برابر۔ جیسے دو جوتے آپس میں برابر ہوتے ہیں نا، میری امت ان کی برابری کی کیا کرے گی؟ کوشش کرے گی۔ ہماری بھی وہی ہے جس کو علامہ اقبال مرحوم نے کہا وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدد میں حنود، یہ ہے مسلمان جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ اب کون سی چیز ہے جو ہمارے اندر نہیں؟ سب وہی چیز ہے۔ بہرحال من بعد ما تبین لهم الحق فاعفوا واصفحوا، یہ ہے غیرت ایمانی جو صحابہ اکرام میں پائی جاتی تھی۔ شروع میں ہم نے پڑھ لیا رکوع کے آغاز میں کہ مسلمانوں ہم نے یہود کے شبہات کا تو کیا دیا ہے؟ وہ پیچھے پڑھا تھا نا کہ ہم تب آپ پر ایمان لاتے جب آپ پر وحی لانے والا جبرائیل کے علاوہ کوئی اور ہوتا، ہم تب ایمان لاتے۔ اصل میں جو کام ہم کر رہے ہیں ہم نے کوئی نیا کام نہیں کیا۔ سلیمان علیہ السلام بھی یہی کام کرتے تھے، اور ہاروت اور ماروت فرشتے بھی یہی کام بابل شہر میں کرتے تھے، تو ان کے شبہات کا جواب پڑا ہے کہ نہیں پڑا؟ اب جب ان کے شبہات کا جواب دے بھی دیا گیا، اے مسلمانوں چکنے رہنا اپنے دشمن سے، وہ تمہارے منہ سے بھی کچھ ایسے کلمات کہروائیں گے اور تمہارے اندر بھی ایسی باتیں اعتقادی طور پر ڈال دیں گے تاکہ جیسے وہ گمراہ ہیں وہ تمہیں بھی گمراہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ آپ کو یاد ہے کہ پیچھے گزر گیا آیت کے اندر، پچھلے رکوع کی پہلی آیت میں، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا، اے ایمان والو رائنا کا لفظ استعمال نہ کرو۔ وہ کیوں چاہتے ہیں کہ تم رائنا کا لفظ بولو؟ اصل بات یہ ہے کہ وہ نہیں چاہتے کہ تم پر تمہارے رب کریم کی طرف سے کوئی خیر کیا کی جائے؟ نازل کی جائے۔ تو صحابہ اکرام کو جب پتہ چلا یہ تو رائنا کا لفظ بلوا کر ہمارا دین خراب کرنا چاہتے ہیں، یہ تو ہمیں ناسخ اور منسوخ کی بحث میں ڈال کر ہم سے ہمارا دین چھیننا چاہتے ہیں، اور یہ ہم سے بے جا سوالات کروا کر یہ ہم سے ہمارا دین چھیننا چاہتے ہیں، یہ ہم سے حسد کرتے ہیں، یہ ایمان کے بعد ہمیں کافر بنانا چاہتے ہیں۔ تو صحابہ کو تو پتہ تھا کہ ایمان کی قدر کیا ہے، انہوں نے تو بڑی مشکل سے ایمان حاصل کیا تھا نا، وہ ہماری طرح تو نہیں تھے کہ مسلمانوں کے گھروں میں کیا ہو گئے۔ آپ یقین کیجئے آپ کا تجربہ بھی ہوگا، بھلے ایک بات غلط ہی کیوں نہ ہو لیکن مجھے اس کے بارے میں کچھ حد تک اس کے حق ہونے کا پتہ بھی چل جائے، پھر بھی اپنے آباء و اجداد اور پرانے چلتے ہوئے دین کے طرز کو چھوڑنا انسان کے لیے کیا ہوتا ہے؟ بہت مشکل بات ہے۔ صحابہ کرام نے جو دین تبدیل کیا تھا یہ کوئی آسان کام تھوڑا ہی تھا۔ اللہ اکبر، ابھی آ رہا ہے 18 ذی الحج ہیں جی، اور بڑی ایک محسن اسلام اور انتہا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اعتماد حاصل کرنے والے، اور جن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں ہر نبی کا کیا ہوگا؟ رفیق ہوگا، ساتھی ہوگا، اور میرا جو ساتھی ہوگا جنت میں وہ عثمان ہوگا۔ میرا رفیق کون ہوگا؟ اور ایک موقع پر تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، اما عائشہ کہتی ہیں کہ فرمایا تھا الا استحیی من رجل، عائشہ میں اس انسان سے کیوں نہ حیا کروں یستحیی منہ الملائکہ، جس سے فرشتے کیا کرتے ہیں؟ حیا کرتے ہیں۔ جب ایمان لایا تھا نا تو بڑی قیمت چکائی ہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے۔ وہ چچا جو تھا حکم، اس نے پکڑ کے مطلب باندھ دیا، اور باندھ کے اپنے بھتیجے پر کیا کیا؟ تشدد کیا۔ لیکن صحابہ اکرام تھے سبحان اللہ، اور ہدایت کا جام انہیں براہ راست حضور کے ہاتھوں سے مل رہا تھا، تو سبحان اللہ کہاں ممکن تھا کہ یہ اسلام کا نشہ پھر کیا ہو جائے؟ اتر جائے۔ یہ تو دن بدن کیا ہوتا تھا؟ چڑھتا تھا۔
جتنا تشدد کیا گیا صحابہ اکرام پر، وہ ایمان میں مضبوط ہوئے، وہ ایمان سے کبھی بھی پیچھے، انہیں ایمان کی قدر تھی۔ اور ہمیں تو اس چیز کی قدر، مجھے تو پتہ ہی نہیں نا کہ میں سودی معاملہ کروں گا تو اللہ اور اس کے رسول سے کیا کروں گا، جنگ کروں گا۔ او بھائی اگر ہم نے پردے کو چھوڑ دیا تو ہم تو بے حیائی میں کیا ہو جائیں گے، مبتلا ہو جائیں گے۔ او بھائی اگر ہم نے نظام تعلیم اپنا ترک کیا تو ہم تو بالکل تعلیم سے اپنے ہاتھ ہی کیا کر بیٹھیں گے، دو بیٹھیں گے۔ یہ ساری چیزیں مجھے نہیں اس چیز کی قدر، صحابہ اکرام کو قدر۔ غیرت ایسی تھی صحابہ اکرام میں، جوش اندر سے پیدا ہوا کہ ہم ان یہود سے انتقام لیں جو ہمیں کیا سکھا رہے ہیں، بیجا سوالات، جو ہمیں موہوم قسم کے الفاظ ہماری زبانوں سے نکلوانا چاہتے ہیں۔ سب سے بڑی بات یہ ہمیں ہمارے ایمان کے بعد دوبارہ کیا بنانا چاہتے ہیں۔ یہ صحابہ کے لیے مسئلہ تھا جنگ کا۔ ایمان کی قدر و قیمت اتنی تھی کہ جوش اس وجہ سے نہیں آ رہا کہ ہمارا مالی کیا ہو رہا ہے، ہمارے اندر جوش ہے نا، ہمارے اندر ہر انسان میں، لیکن میرا جوش تو اس وجہ سے ہے کہ مالی کیا ہو جائے گا، نقصان ہو جائے گا۔ اور صحابہ اکرام کا ایمان جوش اس لیے مار رہا ہے کہ بھائی کہیں ہم سے ہمارا ایمان ہی نہ چھن جائے۔ اب آپ دیکھ لیں ہمارا جوش کا لیول کیا ہے، یہ ہمارا جوش کیا ہے اس بارے میں کہ بھائی ہماری نسل سے دین جا رہا ہے اور یہ یہود کی چالیں یہ ہم سے ہمارا دین کیا کر رہی ہیں، چھین رہی ہیں۔ ہماری تو غیرت ہے ہی نہیں۔ بہرحال فاعفو واصفحوا، صحابہ اکرام کو بڑی حکمت کی بنا پر کہا گیا فاعفو، ابھی درگزر کر دو، ابھی فاعفو معاف کر دو انہیں، واصفحوا اور درگزر کر دو، حتی یاتی اللہ بامری، یہاں تک کہ اللہ کوئی نیا حکم لے کر آ جائے۔ ابھی ان کو کچھ نہیں کہنا۔ یہ نہیں ہے کہ یہود دشمن ہیں تمہارے اور تمہیں پتہ بھی چل جائے اور تم ہمیشہ کے لیے ان کو کچھ نہ کہو۔ کہنا ہے گردنیں تو یہود کی بھی اڑانی ہے تم نے، جہاد تو تم نے یہود کے خلاف بھی کرنا ہے، لیکن حکمت خداوندی یہ ہے حتی یاتی اللہ بامری، ہم خود لائیں گے ان کے اوپر عذاب مدینہ میں۔ ابھی تمہارا دشمن ہے پیچھے مکے میں، ابھی تم نئی نئی ہجرت کر کے یہاں پر آئے ہو اور تمہارے مکی جو دشمن ہیں انہوں نے ابھی تک تمہارا پیچھا چھوڑا نہیں۔ تم ان کے ساتھ بھی لڑو اور ایک ہی وقت میں تم یہود کے ساتھ بھی لڑو، ایسا ممکن نہیں ہے۔ ابھی تک درگزر کر دو، سمجھ تو گئے ہو تم کہ تم نے یہود کی روش اختیار نہیں کرنے، سمجھ تو گئے ہو کہ یہودی کبھی بھی تمہارا خیرخواہ ہو سکتا نہیں، سمجھ تو گئے ہو تم کہ ان کی کوشش یہ ہے کہ یہ تمہیں تمہارے ایمان کے بعد دوبارہ کیا بنانا چاہتے ہیں، کافر۔ جان تو گئے ہو نا دشمن کو، لیکن فی الحال تم ان کے اوپر ہاتھ نہ اٹھاؤ، معاف کر دو، درگزر کر دو، یہاں تک کہ اللہ کریم کی طرف سے کیا آ جائے، نیا امر آ جائے۔ وہ نیا امر کیا ہے، یہود پر جزیہ لگا دیا گیا اور اللہ پروردگار عالم نے ایک وقت میں آ کر کہا، ڈر تھا پہلے اس بات کا کہ کہیں منافقین پر تلوار اٹھے اور لوگ یہ نہ کہیں یہ تو اپنے ہی لوگوں کو کیا کر رہے ہیں، قتل کر رہے ہیں، تھوڑا انتظار کرو، ہم انشاءاللہ حکم لائیں گے جس کی بدولت بنو قریظہ، بنو نذیر، ان قبیلوں کو ہم یہاں سے کیا کر دیں گے، نکال دیں گے۔ بہرحال ان اللہ علی کل، یہ تو یہ حکمت ہے، انسان کو حکمت بھی مد نظر رکھنی چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ ہر طرف سے آدمی جو ہے وہ اپنے دشمنوں کو چھیڑ چھاڑ دے اور پھر دشمن جو ہے وہ یکجان ہو کر آدمی کے اوپر حملہ کرے اور آدمی میں اپنے ڈیفنس کی اور اپنے دفاع کی طاقت ہی نہ ہو، ایسا نہ کرو، حکمت۔ بہرحال ان اللہ علی کل شیء قدیر، کیا زبردست بات کہی ہے۔ کوئی یار سوچ سکتا تھا کہ ابھی بیچارے آئے ہیں مکے سے مارے کھاتے ہوئے، چھپ چھپا کر آئے کہ کہیں کافروں کو پتہ یہ نہ چل جائے کہ یہ ہجرت کر کے کہاں پہ جا رہا ہے، چھپ کر آئے نا۔ حتیٰ کہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب ہجرت کر کے آئے تو آپ کس حالت میں آئے، چھپ کر آئے نا۔ تو آپ نے تو کہا کہ کسی کو پتہ ہی نہ چلے، اس کے باوجود آپ دیکھیے ادھر آئے مدینہ میں تو ادھر یہود کا بڑا غلبہ ہے۔ اب ایمان والے ہیں کس حالت میں کہ جس حال میں یہ کہا جا رہا ہے فاعفو واصفحوا، ابھی معاف کر دو، ابھی ان کو درگزر کر دو۔ آخر میں کہا یہ کبھی نہ سوچنا کہ مسلمان کیسے غالب ہوں گے، یہ کبھی نہ سوچنا کہ مکے والوں کا مقابلہ کیسے ہوگا، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر کیا ہے، قادر ہے۔ اور واقعتاً وہی قومیں غالب آئیں جنہوں نے کس کو قادر سمجھا ہے،
اللہ کو کہا. انہوں نے اپنا دشمن نہیں دیکھا, انہوں نے ہمیشہ اللہ کی ذات پر توکل اور سہارا کیا ہے. اللہ نے پھر یہ صلہ دیا کہ وہ قلیل ہونے کے باوجود کثیر پر کیا آ گئے, غالب. اور یہ دیکھیں اللہ کا یہ وعدہ صرف اس دور میں نہیں تھا, یہ اللہ کا وعدہ آج تک دنیا میں کیا ہے, موجود ہے. بے شک بھلے ایمان والوں کی تعداد کیا رہی ہے, تھوڑی رہی ہے, لیکن متوکلین اور مخلصین کو اللہ نے ہر دور میں کیا کیا ہے, غالب کیا ہے. بہرحال وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ. ٹائم بھی ذرا بتاتے رہیے. 41. ابھی تو بہت ٹائم پڑا ہے, آپ لوگ ابھی سے ایسی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں کہ ختم ہو جائے. ابھی بڑا وقت ہے. ابھی تو یوں سمجھیے کہ 19 منٹ تو آپ کے رہ گئے اور کچھ جھونگا ہمیں بھی ملے گا. پہلے جاتے تھے نا دکان سے چیز لینے کے لیے, تو کیا اخلاص کا دور تھا, سبحان اللہ. وہ یہ نہیں پیسے کم ہیں تیرے, کچھ نہیں ہے, بلکہ وہ جتنے کی چیز لینی ہے تو بچے کہتے بابا آپ کچھ جھونگا تو دے دو. ہاں, وہ چیز بھی دیتے تھے اور اوپر سے اضافی کیا دیتے تھے, جھونگا بھی دے. وہ اچھے لوگ تھے نا جو جھونگا دیتے تھے. ہاں, تو آپ بھی اچھے لوگ ہیں. 10 بجے تک تو ٹائم ہے, اور مجھے امید ہے کہ آپ یہ کہیں گے نہیں نہیں ابھی بند سبق, نہیں وہ جھونگا ہم سے بھی لے رہا. بہرحال اچھا, تو وہ جو ہے نا اسے کیا کہتے ہیں, تو آپ کی طرف سے یہ بھی کہنا ممکن ہے کہ بھائی چلیں ہم سے جھونگا لینے کی بجائے کچھ آپ ہی جھونگا دے دیں, 3-4 منٹ پہلے ہی چھوڑ دیں. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ. دیکھیے کتنا جاندار جو ہے وہ عمل کا حکم دیا جا رہا ہے. ایسے نہیں, پتہ تو چل گیا تمہیں کہ یہود تمہارے کیا ہیں, پتہ, اس لیے تو ہم کہہ رہے ہیں کہ تم نے ان کی روش اختیار, تمہیں پتہ چل گیا ہے اس بات کا, اللہ اکبر, کہ ان کو حسد ہے تم سے, اور حق واضح ہونے کے بعد یہ تمہیں دین سے پھیرنے کی کیا کر رہے ہیں, کوشش کر رہے ہیں. لیکن ہم نے ابھی تمہیں حکم دیا ابھی درگزر کرو اور ان کو کیا کرو, معاف کرو. ابھی تم نے ان کا مقابلہ کرنا ہے, لیکن مقابلے سے قبل انسان میں کچھ صفات کا ہونا کیا ہے, بڑا ضروری ہے. پہلے مشق تو کرو مقابلے کی. اگر مشق ہی نہیں ہوگی اور بدن میں صلاحیت ہی نہیں ہوگی تو تم کبھی بھی یہود اور مشرکین مکہ سے مقابلہ نہیں کر. مشق کے طور پر پہلا کام یہ کرو, وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ, تم نماز کی کیا کرو. جو 1 گھنٹہ 1.25 گھنٹہ 24 گھنٹوں میں اللہ کو نہیں دے سکتا, ہمیں کیا توقع ہے اس پر کہ وہ جان اور مال لے کر میدان جہاد میں اتر جائے. نہیں, وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ, پہلے کیا کرو, نماز کے ذریعے مشق کرو جہاد کی. وَآتُوا الزَّكَاةَ, زکات جہاد میں بدن بھی صرف ہوتا ہے اور مال بھی کیا ہوتا ہے, صرف ہوتا ہے. نماز پڑھ کے پہلے مشق کرو اور پھر مالی مشق بھی کرو کہ اپنے مالوں سے کیا دو, زکات. جو آدمی فرض زکات نہیں دے سکتا تو کیا خیال ہے وہ سارا مال کبھی جہاد کے نام پر پیش کر سکتا ہے؟ یہ تو خوش قسمتی تھی نا صحابہ کی, جیسے میں نے عرض کیا کہ انہیں قدر تھی کہ ایمان کیا چیز ہے. سن 9 ہجری میں جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ پتہ چلا تھا کہ بھائی رومی ہم پر کیا کرنا چاہتے ہیں, حملہ کرنا چاہتے ہیں, تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پر کہا تھا کہ یار, اور بڑے حالات بڑے سخت تھے. صحابہ اکرام کا سارا انحصار کس کے اوپر ہوتا تھا, کھیتوں پر, اور وہ بالکل کھیت تیار تھے اور سال کا اختتام تھا کھیت کے لحاظ سے, اور جو پہلے تھا وہ سب کچھ کیا ہو چکا تھا, ختم. آئندہ کے لیے پورے سال کے لیے جمع کرنا تھا. تو عین اس موقع پر حضور علیہ السلام نے کہا خود بھی نکلو راہ خدا میں جہاد کے لیے, اور اپنا مال بھی اللہ کی راہ پر, اللہ کی راہ میں کیا کرو, خرچ کرو. لیکن انہیں ایمان کی قدر تھی, سبحان اللہ. ہر ایک نے بڑھ چڑھ کر اپنا مال حضور کی خدمت میں کیا کیا, پیش کیا. حضرت عثمان کہتے ہیں 40,000 کا لشکر تھا حضور کے ساتھ, اور 40,000 کا جو لشکر تھا ان میں کئی ہزار لوگ ایسے بھی تھے کہ جن کے پاؤں میں جوتا تک بھی نہیں تھا. وہ تجارت کے لیے جا رہے تھے روم کی طرف, وہ ننگے پاؤں کیوں جا رہے تھے,
ایمان کی خاطر جا رہے تھے نا، انہیں پتا تھا کہ اگر وہ آ گئے تو ہمارا اور ہماری نسلوں کا ایمان نہیں بنے۔ اتنی ایمان کی قدر و قیمت تھی کہ اس غزوے کا نام، ایک نام غزوہ ذات الرقاع ہے۔ اللہ اکبر! کیا مانا کہ صحابہ اکرام اپنے کپڑے پھاڑ کے نا، اپنے پاؤں کے اوپر پٹیاں باندھ کے اس کے اوپر کیا کرتے تھے؟ چلتے تھے۔ پاؤں میں پہننے کے لیے ان کے پاس جوتا بھی نہیں تھا۔ میری کتنی کوشش ہے اپنا ایمان بچانے کی اور اپنی نسلوں کا ایمان بچانے کی، وہ ہمارے کیا ہے؟ سامنے ہے۔ تو اس پورا جو لشکر تھا 40,000 کا، اس 40,000 میں سے اکیلے حضرت عثمان نے 10,000 لوگوں کا جہاد میں جانے کا انتظام کیا تھا۔ 10,000 مجاہدین کو سامان دیا تھا، اور پھر اس کے علاوہ حضور کو گھوڑے دیے، حضور کو اونٹ دیے، اور حضور کو نقدی دی۔ اور وہی موقع تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ نقدی اپنے گود میں ایسے رکھی تھی، اور حضور اپنے ہاتھوں سے ان سکوں کو اچھالتے تھے، اور اچھال کر کہتے تھے آج کے بعد اگر عثمان کوئی عمل نہ بھی کرے تو عثمان کو کوئی چیز بھی نقصان پہنچا نہیں سکتے۔ اتنے خوش ہوتے۔ یعنی صحابہ اکرام نے جو خرچ کیا ہے وہ کیا بچانے کے لیے، اور ہم جو خرچ کر رہے ہیں وہ ایمان ختم کرنے کے لیے کر رہے ہیں۔ یہ پیکج، یہ چیزیں، اور وہ جو فحش چیزیں اس کے بدلے میں ہم دیکھتے ہیں، لاتے ہیں، یہ چیزیں کرتے ہیں، تو ہم ایمان بچا رہے ہیں کہ ایمان بیچ رہے ہیں؟ صحابہ اکرام نے خرچ کیا اپنا اور اپنی نسلوں کا ایمان بچانے کے لیے، اور ہم جو اپنا مال خرچ کر رہے ہیں وہ اپنا اور اپنی نسلوں کا ایمان بیچنے کے لیے، وہ بچانے کے لیے، اور ہم کس کے لیے؟ بیچنے کے لیے۔ اور اب یقین کریں ہماری جو اس وقت کی صورتحال ہے، کیا جہاد ممکن ہے؟ ہم سے صحابہ اکرام کو جو کہا گیا پہلے مشق کرو نماز کے ذریعے، تو ہم کتنے ایک نمازی ہیں؟ مجھے پتہ ہے بھارت، مجھے پتہ ہے، مجھے اس لیے پتہ ہے کہ جب نماز نہ پڑھانی ہو تو پھر کس حال میں نماز پڑھتے ہیں یہ مجھے پتہ ہے۔ یا ہمارے گھر میں مہمان آ جائیں، ہمارے گھر میں اللہ نہ کرے کوئی فوتگی ہو جائے، ہمیں کوئی اور مصروفیت آ جائے، تو پتہ چل جاتا ہے کہ ہم کس درجے کے نمازی ہیں اور کس درجے کے نمازی نہیں۔ وآتوا الزکاۃ، اللہ اکبر، اور زکوٰۃ۔ بہرحال وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ، یہ معنی نہیں ہے کہ جب تک کوئی نیا حکم نہیں آ جاتا تو اس وقت تک تمہارے دین کے اندر کچھ کمی ہے۔ نہیں، کمی نہیں ہے۔ تم جو کچھ بھی خیر کا کام کرو گے تو تم اپنی ذات کے لیے بھلائی کا سامان کیا کر رہے ہو؟ آگے بھیج رہے ہو۔ تم جو کچھ بھی کرو گے نا تو اس کو اللہ کے ہاں کیا کرو گے؟ پالو گے۔ آج ہی فجر کی نماز میں سورہ جاسیہ کی تلاوت کی، اور بڑی زبردست آیت تھی، من عمل صالحا فلنفسہ، جو انسان نیک عمل کرے گا نا تو اس کو خود ہی کیا ہونا ہے؟ فائدہ۔ ومن اساء فعلیہا، اور جو برا کرے گا اس کا نقصان بھی کیا ہونا ہے؟ اس سے ہونا ہے۔ عجیب آیتیں تھی آج فجر کی نماز میں، تو بڑی عجیب، ھذا کتابنا ینطق علیکم بالحق انا کنا نستنسخ ما کنتم تعملون۔ آپ سوچئے کہ اگر ہمارے ساتھ یہ ہوا تو کتنا مشکل ہوگا۔ یہ ہے تمہارا نامہ اعمال، ہم لکھ رہے تھے تمہارا ہر عمل، انا کنا نستنسخ ما کنتم تعملون، تم جو بھی دنیا میں عمل کرتے تھے وہ تمہارے نامہ اعمال میں کیا ہے؟ درج۔ تو اگر نامہ اعمال ہمیں دیکھنا پڑ گیا، اور جو ہمارے اعمال ہیں اور ہماری حرکتیں ہیں، تو پھر سب کا سب کیا آ جائے گا سامنے؟ ھذا کتابنا ینطق علیکم بالحق، یہ نامہ اعمال تمہارے اوپر سچ بولے گا۔ بہرحال وما تقدموا لانفسکم، تم جو بھی اپنی ذات کے لیے آگے کوئی بھلائی کا کام بھیجو گے، تجدوہ عند اللہ، تم کس کے ہاں پاؤ گے اس کو؟ اللہ کے ہاں پاؤ گے۔ اگر نماز پڑھ کے مشق کر رہے ہو جہاد کی، انشاءاللہ اجر ملے گا۔ اگر تم مال اللہ کی راہ میں خرچ کر کے زکوٰۃ دے کر مالی اگر مشق کرو گے راہ خدا میں جہاد کرنے کی، تجدوہ عند اللہ، تو تم اس کا اجر بھی اللہ کے ہاں کیا کرو گے؟ پاؤ گے۔ کتنی عجیب بات، خرچ کرنے کا بھی بڑا درجہ ہے اللہ کی راہ میں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا نا، سبحان اللہ، ایک تیر کی وجہ سے کتنے بندے جنت میں جائیں؟ 3 بندے۔ ایک وہ جس نے تیر بنایا، ایک وہ کہ جس نے تیر خریدا، ایک وہ جس نے تیر کیا کیا؟ چلایا،
اور ایک روایت میں چوتھا بندہ بھی ہے جس نے تیر وہاں تک پہنچایا. تو آپ اندازہ کریں کہ خرچ کرنے والے کا بھی کتنا اجر ہے, کہ اس کو بھی جیسے چلانے والے کو اس تیر کے بدلے میں جنت مل رہی ہے, ایسے وہ تیر خرید کر دینے والے کو بھی بشارت کس کی ہے؟ جنت کی. ان اللہ بما تعملون بصیر. بہرحال یہ نا نماز قائم کرنا, اپنے مالوں سے زکوٰۃ دینا, یہ کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے. پہلے یہ ذہن بناؤ کہ اللہ تمہارے ہر عمل کو کیا کر رہا ہے؟ دیکھ رہا ہے. پہلے تو اس درجے پہ آؤ نا. اگر اس درجے پہ آؤ گے تو نماز بھی آسان ہوگی اور زکوٰۃ بھی کیا ہوگی؟ آسان. اور جب نماز اور زکوٰۃ کا عمل کر لو گے نا, پھر جب بھی تمہیں جہاد کا حکم ملے گا تم جہاد کرنے کے لیے بھی کیا ہو جاؤ گے؟ تیار ہو جاؤ. پتہ یہ چلا ہے مجھے ان آیات سے یہ پتہ چلا ہے کہ اگر میرے اندر خالصتاً جذبہ جہاد موجود نہیں تو لگتا ہے کہ ابھی مشق کے اندر کمی ہے, اس درجے کی نماز بھی نہیں اور اس درجے کی زکوٰۃ بھی نہیں. میں نے آپ کو بتایا تھا نا, ادھر ایک تفسیر پڑھی ہے عامرہ احسان, بہت کمال خاتون لکھتی ہیں, بڑا ہی کمال. میں کہتا ہوں کہ شاید مردوں کا قلم جہاد کے موضوع پہ اتنا نہیں چلتا جتنا اللہ نے اس خاتون کا قلم جو ہے اس میں اللہ نے طاقت رکھی ہے. انہوں نے بڑی پیاری بات اپنی تفسیر میں لکھی. انہوں نے کہا ہمارا مزاج تو یہ ہے کہ راہ خدا میں خرچ کرتے وقت ہمارے چھوٹے نوٹ بھی بڑے بن جاتے ہیں. راہ خدا میں خرچ کرتے وقت ہمارے چھوٹے نوٹ بھی کیا ہو جاتے ہیں؟ بڑے. اور اپنی خواہشات پہ خرچ کرتے وقت ہمارے بڑے بھی کیا بن جاتے ہیں؟ چھوٹے ہو جائیں. 10,000 داندہ ہی کیے بھائی, 1 لاکھ کا 1.5 لاکھ کا سوٹ لے کے آ گئے, وہ کیا بتائیں آپ کو, آتا ہی کیا ہے 1.5 لاکھ ہے جی. اور ادھر وہ اشارے پہ کوئی آ گیا, یا رائے خدا میں کہیں 20 روپے خرچ کر دیے, اور کتنا دیں آپ, سارا پرست انہوں نے پڑھا دیے ہے جی. تو راہ خدا میں خرچ کرتے وقت چھوٹے نوٹ بھی کیا بن جاتے ہیں؟ بڑے. اور اپنی خواہشات پوری کرتے وقت بڑے بھی کیا لگتے ہیں؟ چھوٹے لگتے ہیں. تو کہاں درجہ ہے میرے اندر کہ میں راہ خدا میں خرچ کروں؟ یہی وجہ ہے کہ آج جہاد کے وہ جو جذبات ہیں وہ ہمارے اندر سے کیا ہو گئے؟ ختم ہو گئے. بہرحال سبق کی جو پہلی آیت ہے یہ ہمیں بتاتی ہے کہ ہمیں یہود کا روش اور یہود کا طریقہ اختیار نہیں کرنا. انشاءاللہ زندگی رہی تو چھٹے پارے میں یہ مضمون آئے گا. ابھی وقت کم ہے, جہاں یہ کہا گیا اے ایمان والو یہ یہود اور نصارہ تمہارے کیا ہیں؟ دشمن. لا تتخذوا اليہود, یہود اور نصارہ کو دوست نہ بناؤ, یہ تمہارے کیا ہیں؟ یہ ایک دوسرے کے کیا ہیں؟ دوست ہیں, ان کی روش اختیار نہ کرو. بہرحال اللہ ہمیں بھی بچنے کی توفیق نصیب فرما دے. دوسرے نمبر پر کہا گیا کہ اگر تمہارے ذہنوں میں دین کے بارے میں یہ یہود اگر شبہات ڈال رہے ہیں تو ان کے شبہات سے اپنے ذہنوں کو پاک کرنا ہے. ان کا مقصد یہ ہے کہ یہ تمہیں ایمان کے بعد دوبارہ کیا بنانا چاہتے ہیں. کل ہی میں ایک کتابچہ پڑھ رہا تھا چھوٹا سا, جس میں یہ بات کی گئی ہے کہ جس میں حدود کا اور جہاد کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے. جہاد کیوں ہے بھائی؟ تمہارے تو دین میں ہے کہ کوئی سختی نہیں ہے, تو پھر جہاد کر کے تم لوگوں پہ کیوں سختی کر رہے ہو؟ اب یہ ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے ذہنوں میں کیا پیدا کیے گئے؟ شک ہمارے ہاں بھی پیدا کیے گئے نا. ہمیں یہ کہا گیا کہ بھائی یہ جو پردہ ہے یہ وہاں کا کلچر تھا, کھلا لباس پہننا ہے جی جس میں بدن کے اعضاء ظاہر نہ ہو, یہ عرب کا کیا تھا؟ کلچر تھا. اب دوسرے کلچر والے لوگ بے شک اپنی مرضی کے ساتھ کیا کر سکتے ہیں؟ لباس پہن سکتے ہیں. یہ وہ چیزیں ہیں شبہات جو ہمارے ذہنوں میں آج کے دور میں کیا کیے گئے؟ پیدا. او بھائی اگر آپ لاکھ کا مال لے کر, مٹیریل لے کر اگر 1.25 لاکھ کا بیچ رہے ہیں تو اگر کسی کو 1 لاکھ دے کر ہم اس پہ 1.25 لاکھ دے رہے ہیں, اس میں کون سی قباحت کی بات ہے؟ تو آج ہمارے ذہنوں میں بھی کیا پیدا کیے گئے؟ شبہات پیدا کیے گئے ہیں جی. کوئی بات نہیں. اب اگر وہ وہاں آ کر رہ گئے ہیں اسرائیل میں, تو دیکھو نا اسرائیل نام سے دیکھیں, نام انہوں نے نام ہی ایسا رکھا. اور یہاں تو ہم پاکستان بھی کہنا, وہی پاکستان کیا مانا کہ بھائی یہ کسی دین مین کو اور کسی دین کو تسلیم, پاکستان ہے نا کہ یہ ہر قسم کی بے دینی سے کیا رہے گا؟ پاک رہے گا. اور انہوں نے اپنے ملک کا نام رکھا ہے اسرائیل, اپنے مذہب کے نام پر.
اپنے پیغمبر حضرت یعقوب علیہ السلام پڑھنے آئے نا پیچھے، حضرت یعقوب علیہ السلام کا مطلب وہ لقب ہے. اب ہم بھی سارے یہ کہہ رہے ہیں بھئی اب جب شروع سے ان کا تھا تو اب بھی اسرائیلیوں کو کیا دے دو، اسرائیل دے دو. اب ہمارے اندر بھی کیا کیے جا رہا ہے، شبہ پیدا کیے. یہ جو لڑائی ہو رہی ہے فلسطین میں، اصل میں یہ دو ملکوں کا جھگڑا ہے. جیسے کہ ہندوستان اور پاکستان کا کشمیر کی وجہ سے آپس میں کیا ہے، جھگڑا ہے. یہ چیزیں اب یہ شبہات ہمارے ذہنوں میں بھی کیا کیے گئے، پیدا کیے. بارہ اس کے بعد ہمیں یہ کہا گیا کہ حکمت عملی اختیار کرو. ایک جو دشمن ہے اس کی طرف توجہ رکھو، دوسرے دشمن کے ساتھ بڑی حکمت کے ساتھ جو ہے وہ پیش آؤ. لیکن یہ جو جہاد ہے اور دشمن کا مقابلہ کرنا ہے، اس سے پہلے کچھ مشقیں ہیں وہ تم کرو. بدنی مشق بھی کرو نماز کے ذریعے، اور مالی مشق کرو زکوٰۃ کے ذریعے. پھر انشاءاللہ تم میں یہ طاقت پیدا ہوگی کہ تم ہر دشمن کا کیا کر سکو گے، مقابلہ کر سکو. تو اب تو نماز بھی کیا ہو گئی، نہ ہوئی نہیں. 90 بھی آپ زیادہ کہہ رہے ہیں، 90 بھی آپ زیادہ کہہ رہے ہیں جی. بہت میں کہتا ہوں تو 2.5% بھی لوگ نکل آئے نمازی تو بڑی بات ہے. نماز ہونا، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء مجھے تو نہیں روک رہی. میری نماز مجھے تو بے حیائی اور برائی کے کاموں سے، ادھر سودی معاملات کر کے اٹھا ہوں اور ادھر جا کر مسجد میں سجدہ جو ہے وہ داغ دیا ہے. ایسے سجدے پہ اللہ کی مدد تو نہیں نہ آتی. وہ بھی تو نمازی ہیں جن کے بارے میں کہا گیا. بہت سے نمازی ایسے ہیں جب نماز پڑھ کے فارغ ہوتے ہیں تو وہ کالے سیاہ کپڑے میں لپیٹ کر نمازی کے منہ پہ مار دی جاتی ہے، وہ بے نمازی کے منہ پہ ماری جاتی ہے. نماز نہ پڑھنے والے کے منہ پہ نماز ماری جا رہی، یہ اسی کے منہ پہ ماری جا رہی ہے جو کیا پڑھ رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے. تو پہلی بات تو بھائی نماز کوئی نہیں. اور پھر زکوٰۃ، تو آج آپ پوچھیں نا لوگوں سے زکوٰۃ دے تو لوگ پوچھتے ہیں کہ زکوٰۃ کیا چیز ہے جی. عشر کسے کہتے ہیں، عشر کیا چیز ہے؟ جنہوں نے یہ مشقیں کر کے اپنے نفس کو جہاد پر آمادہ کرنا تھا، آج وہ نماز اور زکوٰۃ سے عمل سے ہی کیا ہے، غافل ہے. اللہ کریم کئی سنی بات پر عمل کی توفیق نصیب فرما دے. ترجمہ دیکھیے، ام تریدون، ام کیا، تریدون تم چاہتے ہو. کتنے منٹ ہو گئے، 58. ام تریدون کیا تم چاہتے ہو، کیا تم پسند کرتے ہو، ان یہ کہ تسالو تم سوال کرو. لفظ کا اپنا معنی کرنا ہے، شروع میں تا آ گیا. ام کیا، تریدون تم چاہتے ہو، تم پسند کرتے ہو، ان یہ کہ تسالو تم سوال کرو، رسولکم اپنے وقت کے رسول سے، کما جیسا کہ سئیلا سوال کیے گئے، موسیٰ حضرت موسیٰ من قبل اس سے پہلے. ومن اور جو یتبدل بدل دے گا، الکفر کفر کو، بالایمانی ایمان کے بدلے میں، فقد پس تحقیق، غلا گم ہو گیا، سوا السبیل سیدھا راستہ اس سے. غلہ کا معنی کیا ہے، گم ہو گیا، گم ہو گیا ہے جی، یا گمراہ ہو گیا وہ انسان، سوا السبیل کس سے، سیدھے راستے، سیدھے راستے سے وہ گمراہ ہو. ودہ پسند کرتے ہیں، کثیر بہت سے، من اہل الکتاب اہل کتاب میں سے، لو کاش، یردونکم وہ تمہیں پھیر دیں، من بعد ایمانکم تمہارے ایمان کے بعد، کفارن کفر میں، کس میں، کفر میں، حسدن حسد کی وجہ سے، من عند انفسہم جو ان کے اپنی طرف سے ہے، اپنے اندر سے ہے، من بعد بعد اس کے، ما تبینہ واضح ہو گیا، لہم ان کے لیے، الحق حق، فافو معاف کرو، وصفہو درگزر کرو، حتی یہاں تک کہ، یاتی اللہ آ جائے اللہ کا ہے جی، آ جائے اللہ، بِأَمْرِهِ اپنے نئے حکم کے ساتھ، اپنے حکم کے
ساتھ اللہ کوئی لائے نیا ہوگا بِأَمْرٍ جدید ان اللہ ہوئے ہوئے کیا بات ہے. یہ کون سے تعجب کی بات ہے کہ تم مشرکین پر اور یہود پر غالب نہ آؤ. پھر صحابہ نے کر کے دکھایا ہے کہ نہیں؟ ایسی فتوحات کے بندے کا ذہن بھی نہیں مانتا بھائی ہیں جی. چند افراد مکے سے نکلے ہیں، چھپ کر نکلے ہیں، اور 8 ہجری میں وہ مکے پر دوبارہ کیا ہو گئے؟ غالب ہو گئے. اور پھر جناب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد تو صحابہ اکرام نے جانشینی کا ایسا حق ادا کر دیا کہ پوری دنیا کے اوپر اسلام کے پرچم کو انہوں نے کیا کر دیا؟ عام. کیوں تعجب کرتے ہو؟ ان اللہ بے شک اللہ علی کل شیء ہر چیز پر قدیر. ابھی ہمیں تعجب ہو رہا ہے کہ فلسطین والے کیا کر رہے ہیں، یہ حماس والے کیا کر رہے ہیں، یہ تو سارے فلسطینی عوام کو مروا رہے ہیں. اور ہمیں تعجب ہو رہا ہے کہ یار یہ اسرائیل اور پوری دنیا کا مقابلہ کیسے کریں گے، مروا رہے ہیں اپنے آپ کو، اپنی عوام کو. اور آپ کبھی وہاں جا کر ان کے جذبات کبھی دیکھیں نا، انہیں سمجھ میں آ رہا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے نہیں. یا پھر ہمارے پڑوسیوں سے جا کے کوئی پوچھے جنہوں نے ہماری آنکھوں کے سامنے 40 سال متواتر لڑا ہے جی کفر کے ساتھ، ان سے جا کر کوئی پوچھے ان اللہ علی کل شیء قدیر اس کے معنی کیا ہے. اور اس کی حقیقت بھی ہمیں تب سمجھ آئے گی جب ہمیں کوئی یہ کہہ دینا کہ بھائی امریکہ پاکستان پہ کیا کرے گا؟ حملہ. ابھی وہ حملے شملہ وہ نہیں نہ کرتے، ابھی تو ڈراتے دھمکاتے ہیں تو ہم پاؤں میں کیا ہو جاتے ہیں؟ پڑ جاتے ہیں. اور جس دن حملے کا پتہ چل جائے کہ وہ آ رہے ہیں، وہ حملہ کر رہے ہیں، پھر ہمیں پتہ چلے گا نا ان اللہ علی کل شیء قدیر. یعنی ہوتے صرف گاڑی لے لی اور اس کے پیچھے لکھ دیا ان اللہ علی کل شیء قدیر. گھر بنا دیا اور اس کے اوپر لکھ دیا ان اللہ علی کل شیء. آپ دیکھ لیں یہ کہاں پہ کہا جا رہا ہے. وہ تو رزق ہے نا مقدر میں. وہ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ بندہ دنیا میں آتا نہیں اور اس کا رزق کیا کیا جاتا ہے پہلے. وہ تو کافر کا بھی لکھ دیا گیا، اور اسے جو لکھ دیا گیا اسے ہر حال میں کیا ہونا ہے؟ ملنا ہے. یہ قدرت کی باتیں تو وہاں سمجھ میں آئیں گی جہاں اتنی بڑی طاقت ہو اور مقابلے کے اندر ان اللہ علی کل شیء. وہ جو حضرت خالد بن ولید کو دھمکی لگائی تھی کافر نے، اور اس نے کہا تھا میں ایسی تلوار لایا ہوں، تلوار کی ضرب تو بڑی دور کی بات ہے، اس پہ جو زہر ہے وہ تم لوگوں میں ایسا سرایت کرے گا جس کی وجہ سے تمہاری کیا ہو جائے گی؟ موت. تو انہوں نے کہا لڑنا تو بعد میں ہے، وہ زہر لا جو تم لائے ہو. اللہ اکبر. اور ادھر مقابلے والی جگہ میں کھڑے ہو کر حضرت خالد بن ولید نے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء یہ پڑھ کے حضرت نے وہ سارا زہر پی لیا. اور جب کچھ نہ ہوا حضرت کو، وہی کافر جو لایا تھا اور دشمن تھا اور دوسری صفوں میں بڑا آدمی تھا حضرت خالد بن ولید کی، اسی بات پر اللہ نے اسے ایمان کی توفیق نصیب فرما. یہ ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر واقیم الصلاۃ. پہلے میں ویسے صحیح بات کر رہا ہوں، یہ دل کی بات کر رہا ہوں، اپنی بات کر رہا ہوں. ہمیں اللہ کا تعارف ہی نہیں ہے نا، یہ صرف ترجمہ ہے ان اللہ علی کل شیء. قدرت کو تو وہ پہچانے جو اللہ کو بھی پہچانے. جو اللہ کو نہیں پہچانے گا وہ قدرت کو کیا پہچانے. صفات تو وہ جانتا ہے جو شخصیت سے واقف ہو، جو شخصیت سے واقف نہیں وہ صفات سے کیا واقف ہوگا. میں واللہ باوضو بیٹھا ہوں، قرآن میرے سامنے ہے، ہم تو اللہ کی ذات سے واقف نہیں. مجھے تو پتہ ہی نہیں کہ یہ کیا ہے. رائیوڈ میں تھے ایک دفعہ، بھائی نعیم صاحب ہوتے تھے وہاں بڑے، ان کی بات میں نے سنی، مجھے بہت مزہ آیا، بڑا مزہ آیا. انہوں نے بات کرتے ہوئے کہا، انہوں نے کہا بھائی لیمو کو تو وہ جانے نا، وہ پہچانے کہ جس نے لیمو کاٹ کر اپنی زبان پہ رکھا ہے اسے پتہ چلے نا یہ ترش ہے یہ میٹھا ہے. جس نے لیمو کاٹ کے رکھا ہی نہیں زبان پہ، اسے لاکھ بار بتاؤ یہ کھٹا ہے یہ کھٹا ہے، اسے کھٹاس کا احساس نہیں ہوا. ہمیں پتہ ہی نہیں اللہ کی ذات کیا ہے، پھر قدرت تو بڑی دور کی بات ہے نا. انہیں پتہ تھا اللہ کیا ہے، جنہیں اتنا توکل تھا کہ سامنے موت نظر آ رہی ہے اور وہ کہہ رہے ہیں اللہ نہ مارے تو ہمیں کوئی بیمار نہیں سکتا. اس لیے انہیں کہا جا رہا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر. تو ایسے میں نے غلط بات کہی
ہے نا, حقیقت ہے کہ نہیں. ساری زندگی ہو گئی مجھے اللہ کا نام لیتے ہوئے, لیکن وہ جان آج تک دل کے اندر پڑی نہیں. وگرنہ تو وہ جو کہا جاتا ہے کہ اللہ کی ذات کہتی میں اتنا بڑا ہوں, اتنی میری ذات بڑی ہے کہ میں زمین و آسمان میں ہیں. اب یہ تو آپ ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ جانتے ہیں نا کہ یہ زمین و آسمان اوپر والے نظام کے مقابلے میں تو کوئی شے ہے ہی نہیں. اور اللہ کہتے ہیں میں اتنا بڑا ہوں کہ میں کسی نظام شمسی فلکی کسی نظام میں سما ہی نہیں سکتا, لیکن جب میں سمانے پہ آتا ہوں تو اپنے ایک مومن بندے کے دل میں سما جاتا ہے جی. اور جب یہ احساس ہو کہ اللہ دل میں موجود ہے تو پھر کہاں جرت ہو گناہوں کی اور ان کاموں کی. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ, اور نماز پڑھنی نہیں, نماز کیا کرنی, قائم کا اور معنی ہے نظام قائم کرو. اور دوسری بات وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ, پابندی کے ساتھ, ہم پیچھے پڑھا ہے, پابندی کے ساتھ وقت پر مرد پر جماعت کے ساتھ نماز کیا ہے, ہمیشہ کے لیے ہمیشہ. یہ نہیں کہ چھٹی آئے تو نمازی بن گئے اور جاب کا معاملہ آیا تو نماز کیا ہوگی, وہ چلی گئی. یہ نماز کی پابندی نہیں ہے. نماز پڑھنا نہیں کہا گیا, کہا گیا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ, نماز کو کیا کرو, قائم کرو. جی ہاں ہاں, بڑی سخت وعید ہے, اللہ معاف فرما دے. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ, ہاں یہ وعید ہے, اس لیے بیان کرنے کو دل نہیں کرتا, ہم خود بھی اسی زمرے میں. ہاں ہم کہاں پہ ہیں, ہم کہاں جائیں. یہ تو ہمارے نزدیک تھوڑی سی گنجائش ہے کہ نفس نماز ہو جائے گی, وگرنہ باقی جو امام ہیں ان کے نزدیک تو لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد, مسجد کے پڑوسی کی نماز صرف مسجد میں. اور مسجد کا پڑوسی یہ نہیں کہ نال علی گلی والا پڑوسی ہے. اگر لاؤڈ سپیکر ہو یا پھر مؤذن آذان کہے, جس گھر تک آواز جائے اس گھر کے مرد کی گھر میں نماز بغیر عذر کے نہیں ہوتی. تو ہوں ویخ لو وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ پہ کتنا عمل ہو رہا ہے, اسی کتوں آئے نمازی. جی ہاں عذر پہ تو پھر چھوٹ ہے نا. وَآتُوا الزَّکَاةَ, اور تم کیا دو, زکوٰۃ دو. زکوٰۃ دو. بڑے خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں, حساب لگا کے رکھتے ہیں, سبحان اللہ, ایک دن کا, کہ پچھلے سال میں نے اس تاریخ کو دی تھی. اور دنوں میں فرق آتا رہتا ہے نا, ہر ڈیٹوں میں فرق آتا رہتا ہے, تو وہ ڈیٹیں نوٹ کر کے رکھتے ہیں, کس کی زکوٰۃ دینے کی تاریخ نوٹ کرتے ہیں. بس یہی ہے نا, اللہ کا تعارف نہیں ہے. اللہ کا تعارف ہوتا تو یہ وعدہ ہے نا, خرچ کرو گے تو ہم تمہیں کیا کریں گے, بڑھا چڑھا کر دیں گے. وہ بینک والوں پہ یقین ہے. اگلے دن ایک بندے کا فون آیا کہ وہ جی ہمارے لیے جائز ہے نفع لینا. تو میں نے کہا پیسے کتنے رکھوائیں, کہتے 7 کروڑ. کتنا, 7 کروڑ. وہ 7 کروڑ ادھر لگایا ہے نا, کیوں لگایا ہے, اس لیے کہ وہاں ملے گا نا, نفع ملے گا. وَآتُوا الزَّکَاةَ, تو مولوی صاحب تو تب رائے خدا میں خرچ کرے نا جب یہ یقین ہو کہ خرچ کرنے پہ اور کیا ہو جائے گا, بڑھ جائے. ہماری تو مثال ہے, انہیں کیا بھائی بسم اللہ پڑھو تو دریا پار ہو جاؤ بھائی, بسم اللہ پڑھو. انہوں نے کہا بڑی عجیب بات ہے, تیرے پاؤں بھی گیلے نہیں ہوتے اور تو دریا. انہیں کہا مولوی صاحب وہی وظیفہ جو آپ نے بتایا تھا, بسم اللہ پڑھتا ہوں اور دریا کیا کر جاتا ہوں, پار کر جاتا ہوں. مولوی صاحب نے کہا میں نے بھی دریا پار کے منظر تو دیکھنے ہیں, یعنی مجھے بھی لے چل. اس نے بسم اللہ پڑھی اوپر. مولوی صاحب نے کہا نہیں پہلے مینوں جان دے, ہے نا, ادھر مجھے رسا سا ڈال لو, جب میں ڈوبنے لگوں نا تو پھر مجھے کیا کر لینا, پیچھے کھینچ لینا. وظیفے بتانے اور ہیں اور پڑھنے کیا ہے اور ہے. جس کو بتایا وہ دریا پار کر رہا ہے, اور جس نے بتایا وہ کہنا ہے مینوں کی پا لینا, رسا. اتنے نہ پائے گی پھر. وَمَا تُقَدِّمُوا, اور جو تم آگے بھیجتے ہو, لِأَنفُسِكُمْ, اپنی جانوں کے لیے, من خیر, کوئی بھلائی کا کام, تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ, تو تم اس کو اللہ کے ہاں کیا کرو. اینی جو گرمی ہے سخت, پکھے تھلے بیٹھ نہیں ہوتا, تے موت آئی تے سارے نے قبر ہی دفنا کے آ جانا ہے کہ نہیں آ جانا, اتنے کنے آنا ہے, بیوی نے آنا ہے,
औलाद आएगी, कोई आएगा, दोस्त आएंगे साथ नहीं। हुजूर ने फरमाया था तेरा सबसे बेहतर भाई तेरा वो है जो कब्र में क्या रहे, तेरे साथ रहे। वो भाई बेहतर है जो वापस आ जाए, वो भाई बेहतर है जो सिरे से तेरे साथ कब्र में ही न जाए, कब्रिस्तान तक ही न जाए। हुजूर वो जो कब्रिस्तान तक नहीं जाता वो कौन सा भाई है? तो क्या फरमाया था? वो क्या है? तुम्हारा माल। वो माल है, जब तुम्हें मौत आएगी ना वो कब्र तक भी तुम्हें छोड़ने नहीं जाए। वो गड्डी उठी रहनी कि गड्डी ने भी डाल जाना है, वो तो उधर रहेगी, है वो सारी चीजें उधर रहेंगी। दूसरा तुम्हारा वो भाई ना तुम्हारे रिश्तेदार है जो कब्रिस्तान तक तो जाएंगे लेकिन छोड़ कर क्या आएंगे। एक तेरा वो भाई है जो कब्र में तेरे क्या जाएगा, साथ जाएगा, वो तेरे नेक आमाल है। इन अल्लाह, बेशक अल्लाह, बिमा तामलूना, जो तुम अमल कर रहे हो, बसीरुन, उसको क्या कर रहा है, देख रहा है। अल्लाह परवरदिगार आलम मुझे भी आपको भी यहूद की रविश इख्तियार करने से महफूज फरमा दे। अब इसकी मेहनत है, मेरे जिम्मे भी है, आपके जिम्मे भी है कि हम ऐसी मेहनत करें कि हमारे मुसलमान भाई भी यहूदी रविश से क्या हो जाए, बच जाए। और दूसरी बात यह है कि कभी भी अहले किताब यहूद और नसारा पर ऐसा एतमाद न करें जो हमारे मजहब में खलल डाले, इसलिए कि कुरान ने इनका मिजाज ये बताया है कि ये ईमान के बाद दोबारा क्या बनाना चाहते हैं, काफिर बनाना। कुफार के मुकाबले के लिए कितने काम करने हैं हमने? दो, एक बदनी मशक करनी है और एक माली मशक करनी है। बदनी मशक क्या है कि नमाजों का पाबंद बनना है इंशाअल्लाह, और माली मशक ये है कि राह खुदा में क्या करना है, खर्च करना है। अल्लाह कही सुनी ही बात पर अमल की तौफीक इनायत फरमाना।